استہزاء کیا ہے؟ جس کو بھی کہتے ہیں نا، ایک کہتے ہیں کسی کی کھچ بنانا، وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا، یعنی اس کو ہلکا کر دو، ٹھیک ہے، یعنی استہزاء ہے تمسخر، ٹھیک ہے، تو کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش، کسی کی بات کو ہلکی بات کے طور پر سننا یا اس کا تذکرہ کرنا. امام ہوتا ہے نا کہ یعنی جیسے آپ استہزاء ہے نا کہ جیسے آپ کسی کی بات کو جو بڑی سنجیدگی سے وہ بات کریں اور آپ اس کو اس طرح لیں جیسے یہ انتہائی بے وقوفی والی بات ہے، یہ استہزاء ہے. یعنی اگلا اس کو اب یعنی پوری کوشش کرے کہ یہ جو بات وہ کر رہا ہے یہ انتہائی سنجیدہ اور اہم بات ہے، اور سننے والا اس پر رسپانس ایسے دے جیسے یہ نہایت غیر اہم بات ہے. یہ استہزاء ہے، ٹھیک ہے. اب اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے انبیاء کے ساتھ ماننے نہ ماننے والی بات کو چھوڑ دیں کہ ہم مانتے کیا ہیں، لیکن دل سے جو آواز آتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبیوں کے بارے میں ہمارا فیصلہ وہی ہے جو نبیوں کے انکار کرنے والوں کا تھا. کہیں ایسا تو ہم میں بہت سی امت مسلمہ میں وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں جو انبیاء کے اولین انکار کرنے والوں میں تھیں. ان میں ایک ہے استہزاء. ہم مطلب مسلمانوں میں جب آپ بیٹھ کے حدیث کی بات کریں، مسلمانوں میں بیٹھ کر قرآن کی بات کریں، مسلمانوں میں بیٹھ کر آپ اگر معیاری دینی بات کریں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ سننے والا تمسخر کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تو ہے کہ بات کرنے والے کا قصور بھی ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسلمانوں میں اجتماعی طور پر بڑے پیمانے پہ جو مسئلہ پیدا ہو چکا ہے تو ان کا رویہ نبی کے پیغام کی طرف استہزاء والا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی معیاری بات جو قرآن و حدیث کی ہو وہ جب آپ کسی کے سامنے رکھیں تو وہ سننے والا، اب اس میں مجرم یا تو سننے والا ہے یا سنانے والا ہے، دونوں مسلمان ہیں یا دونوں ہیں، ٹھیک ہے. یا جو بات کر رہا ہے جرم کا ایک بوجھ اس پر ہے. سر یہ میں ابھی پچھلے دنوں سوچ رہا تھا کہ جس طرح سے یہ رویہ لوگوں کا مذاق اڑانے کا اور دین کی باتوں کو ہلکا لینے کا جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ہر آئے دن ایک نیا کوئی عالم آ جاتا ہے اور اس کی ویڈیوز مشہور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. میں اس کو سنتا ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں اور یہ سب کچھ. تو سر کیا ایسے ماحول میں زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے سامنے بولنے کی بجائے خاموش رہا جائے اور مخلص لوگ تلاش کر کے ان کے ساتھ ذکر کیا جائے اپنے آپ کو اور ان کو پختہ کیا جائے؟ یا پھر یہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے کہ بس پھیلتا جا رہا ہے کسی نہ کسی کے تو دل میں بیٹھے گا؟ نہیں، یہ جو پھیل رہا ہے نا، یہ جو پھیل رہا ہے تو یہ سارے کا سارا اصل میں تماشبینی ہو رہی ہے. یعنی لوگوں کو اس سے بھی سنجیدہ دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی سنجیدہ کام ہو رہا ہے. میں نے کئی علماء دیکھے ہیں کہ جنہوں نے غیر سنجیدہ موضوعات پہ کچھ چیزیں کہیں تو ان کی جو سننے والے ہیں وہ ہزاروں میں چلے گئے چند دنوں میں، لیکن جب انہوں نے انہی لوگوں نے جب سنجیدہ موضوعات پہ بات کی تو کوئی سننے والا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو یہ رویہ اب ہم نہیں، کیا مطلب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ محض بات جو پہنچا رہے ہیں ان کا قصور ہے، ان کا بھی قصور ہے، اور جو بات سن رہے ہیں ان کا بھی ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دین کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ کہیں پر اس کا مذاق اڑ رہا ہے اور سننے والا غیر سنجیدہ ہے تو کبھی مذہبی زبان استعمال مت کریں. یعنی بات مذہبی ہو اپنے
مفہوم میں، مطلب اپنے یعنی بات مذہبی ہو، لیکن اس کو پہنچانے کا میڈیم ایسے ماحول میں مذہبی نہیں ہونا چاہیے، اور جو یہ کرے گا نا وہ دین، خدا، رسول، ان سب کے استہزاء کا سبب بنے گا۔ کجا یہ کہ مخالفت کے ماحول میں یہ کام شروع کر دیا جاتا ہے اور اس پر بدتمیزی بڑھتی ہے، تو بدتمیزی کرنے والا مجرم ہوتا ہے۔ یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ میں یہاں پر یہ ماحول اس طرح کا ہے کہ میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گا تو یہ آدمی سیدھی بدتمیزی کرے گا۔ اگر میں یہ جاننے کے باوجود وہاں پر یہ والا کام کرتا ہوں تو گستاخ رسول میں ہوں۔